الحمدللہ رب العالمین نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان رحمت اللہ قریب من المحسنین صدق اللہ العلی العظیم ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم علیہ۔ میرے عزیز دوستو، واجہ احترام بزرگو، انتہائی پیارے بیٹو، میری پیاری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، عاجز ناچیز پر تقصیر گناہگار بندے نے آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کے پاک کلام میں سے ایک آیہ کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ رب العزت سے دعا ہے وہ پاک ذات عاجز کو صحیح مفہوم بیان کرنے کی، آپ سب کو سننے کی، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں فرمایا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ کی رحمت محسنین کے ساتھ ہے۔ پہلے ہم جان لیں اللہ کی رحمت کیا ہے۔ ہر خیر، بیمار کو شفا ملے، اللہ کی رحمت، گناہگار کی بخشش ہو جائے، اللہ کی رحمت، معاشی تنگی دور ہو جائے، اللہ کی رحمت، اللہ تعالیٰ نیک اولاد دے دے، اللہ کی رحمت، کسی کا ایمان کے ساتھ خاتمہ ہو جائے، اللہ کی رحمت، کسی کی قبر جنت کا باغیچہ بن جائے، اللہ کی رحمت، روز محشر اللہ تعالیٰ اس کو عرش کا سایہ عطا فرما دے، اللہ کی رحمت، روز قیامت اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو بخشش کی خوشخبری عطا کر دے، اللہ کی رحمت۔ دنیا، قبر، آخرت کی ہر خیر کا نام اللہ کی رحمت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں فرمایا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، میرے بندو شک نہ کرنا، میری رحمت تو محسن بندوں کے ساتھ ہے۔ یہ اللہ کے محسن بندے کون ہوتے ہیں؟ اگر ہم چاہتے ہیں ہم بھی اللہ کی رحمتوں کو سمیٹ لیں تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں اعلان فرما دیا میری رحمت میرے محسن بندوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے، ایک شخص سفید لباس میں آیا، ہم میں سے کوئی اس کو نہ پہچانتا تھا، وہ اس علاقے کا شخص نہیں تھا اور اس پر کوئی سفر کے آثار بھی نظر نہیں آتے تھے۔ جب کوئی مسافر دور سے آتا ہے تو اس کی نشاندہی ہو جاتی ہے، جسم پہ گرد ہوتی ہے اور تھکاوٹ کے آثار ہوتے ہیں، لیکن سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم ان کو پہچانتے بھی نہ تھے، اس علاقے کا شخص بھی نہ تھا اور نہ اس پر کوئی سفر کے آثار تھے۔ وہ اللہ کے محبوب کے سامنے دو زانوں بیٹھا اور اس طرح بیٹھا کہ اس کے دونوں زانوں نبی پاک کے زانوں کے ساتھ مس ہو رہے تھے۔ اس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوال کیے۔ سب سے پہلا سوال کیا، عرض کی یا رسول اللہ مل اسلام کا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کیا ہے؟ نبی پاک نے فرمایا نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ۔ اس نے کہا صدقتا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ نے سچ فرمایا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم حیران ہو گئے، یہ سائل سوال بھی کرتا ہے اور جو رسول پاک جواب دیتے ہیں اس کی تصدیق بھی کرتا ہے۔ اس سائل نے دوسرا سوال کیا مل ایمانوں کا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کیا ہے؟
تو نبی پاک نے فرمایا آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ آنے والے نے کہا صدقتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا آپ نے سچ فرمایا۔ اب سائل نے تیسرا سوال کیا مل احسانوں کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول احسان کیا ہے؟ تو اللہ کے محبوب نے فرمایا تو اللہ کی عبادت اس طرح کرے گویا اللہ کو دیکھتا ہے۔ اگر یہ مقام میسر نہ آئے تو کم از کم یہ تو ظہور ہو اللہ مجھے دیکھتا ہے۔ اسی حدیث پاک کے مطابق اللہ تعالیٰ کے محبوب نے محسن بندے کی تعریف بیان کی کہ اللہ کا محسن بندہ وہ ہے جو اللہ کی عبادت اس طرح کرتا ہے گویا اللہ کو دیکھتا ہے۔ اور اگر یہ مقام میسر نہ آئے تو کم از کم اتنا ظہور ہونا چاہیے کہ اللہ مجھے دیکھتا ہے۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، حدیث پاک میں آتا ہے خدا کے محبوب تشریف فرما ہے، ایک سائل نے آ کر سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کا محسن اور نیکوکار بندہ بننا چاہتا ہوں۔ نبی پاک نے یہی جواب دیا تو اللہ کی عبادت اس طرح کر گویا اللہ کو دیکھتا ہے، اور اگر یہ مقام میسر نہ ہو تو کم از کم اتنا ظہور ہونا چاہیے کہ اللہ مجھے دیکھتا ہے۔ دین اسلام میں نماز پڑھنا، قرآن پاک کی تلاوت کرنا یا اللہ اللہ کرنا عبادت اسی کا نام نہیں ہے۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، میری پیاری بہن، تیرا دیکھنا عبادت اگر تیری نظر حلال ہے، اگر نظر حرام ہے تو یہ گناہ ہے، اور تجھے کرنی اللہ کی عبادت اس طرح سے گویا اللہ کو دیکھتا ہے، اور یہ مقام میسر نہ آئے تو اللہ مجھے دیکھتا ہے، یہ تو ہونا چاہیے۔ جب تو دیکھے تو سوچا کر اللہ مجھے دیکھتا ہے، جب بولے تو سوچا کر جو میں بولتا ہوں میرا رب سنتا ہے، جب کسی کو پکڑا کر تو سوچا کر اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، جب کسی سے گفتگو کر تو دیکھ لے اللہ میری گفتگو کو سنتا ہے۔ کہیں جانے کا ارادہ ہو پہلے سوچا کر میں کہاں جا رہا ہوں، ایسی قدم نہ اٹھتے چلے جائیں جہاں اللہ کا غضب، اللہ کا قہر نازل ہوتا ہو، اور ہم بغیر اللہ کے خوف سے وہاں پہنچ جائیں۔ معلوم یہ چلا جب اللہ کا بندہ، خدا کی بندی جو کام کرے، تیرا سونا عبادت اگر اللہ کے حکم مطابق سوتا ہے، تیرا جاگنا عبادت اگر اللہ کے حکم مطابق جاگتا ہے، تیرا کھانا بھی عبادت اگر حلال لقمہ کھاتا اللہ کے حکم مطابق کھاتا ہے، تیرا پینا بھی عبادت اگر حلال پیتا ہے اللہ کے حکم مطابق پیتا ہے، تیرا سارا عمل عبادت بن جائے گا جب تو اللہ اس کے رسول کے حکم مطابق اس طرح کرے گا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے اللہ کو ناراض نہیں کرنا، اللہ تعالیٰ کو ناراض نہیں کرنا۔ اب یہ تیرے رتبے اتنے تو بلند ہو گئے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ اعلان کرتا ہے اِنَّا رحمت اللہ قریب من المحسنین۔ لوگوں شک نہ کرنا، اللہ تعالیٰ تو محسن لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ محسن وہ لوگ ہوتے ہیں، خدا کی قسم وہ اللہ کے قرب کو پانے والے تو ہوتے ہیں، اللہ کی معرفت کو تو پانے والے ہوتے ہیں۔ اگر گناہگار کو بھی ان کی صحبت مل جائے، ان کا قرب مل جائے تو وہ بھی نیکوکار بن جایا کرتے ہیں۔ سائل نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، روز محشر میں اللہ تعالیٰ کے اطاعت گزار بندوں میں اٹھنا چاہتا ہوں۔ نبی پاک نے فرمایا اللہ کے فرائض کو ادا کرتا رہے،
روز محشر تو اللہ تعالیٰ کے اطاعت گزار بندوں میں اٹھایا جائے گا۔ اللہ کے فرض، نماز اللہ کا فرض، روزہ اللہ کا فرض، حج اللہ کا فرض، زکوٰۃ ادا کرنا اللہ کا فرض، والدین کے حقوق ادا کرنا اللہ کا فرض، بیوی کے حق ادا کرنا اللہ کا فرض، بچوں کے حق ادا کرنا اللہ کا فرض، پڑوسیوں کے حقوق کو ادا کرنا اللہ کا فرض۔ یہ تو چھوٹا چھوٹا بندہ بھی جانتا ہے، جس کو تھوڑا علم ہے وہ بھی جانتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرض عائد کیے ہیں۔ نبی پاک نے فرمایا اگر تو روز محشر اللہ تعالیٰ کے اطاعت گزار بندوں میں اٹھنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کے فرائض کو ادا کرتا رہے، روز محشر خدا تجھے اللہ تعالیٰ کے اطاعت گزار بندوں میں اٹھائے گا۔ سائل نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا ایمان کامل کب ہوگا؟ خدا کے محبوب نے فرمایا تو اپنے خلق کو بہتر کرتا جا، جب تیرا خلق بہتر سے بہتر ہوتا چلا جائے گا اللہ تیرے ایمان کو کامل کر دے گا۔ خلق کیا ہے؟ خلق ہے عادات۔ کچھ عادتیں ایسی ہیں جنہیں ہمیں اپنانے کا حکم ہے، اور کچھ عادات ایسی ہیں جنہیں ہمیں چھوڑ دینے کا حکم ہے۔ تمام اچھی عادات کو نیک خلق کہتے ہیں، اور تمام بری عادات کو بد خلقی کہتے ہیں۔ جب بندہ مومن نیک خلق کو اپناتا چلا جاتا ہے، اس پہ اللہ اس کے نبی کا رنگ چڑھتا جاتا ہے، اور پھر نبی پاک کے فرمان کے مطابق اس کا ایمان کامل ہو جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گناہ کم کیسے ہوں گے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، روز محشر نیکیاں بدیاں تلیں گی، جن کے گناہ کا پڑا بھاری ہوگا ان کو جہنم کا حکم دے دیا جائے گا، جن کے نیکیوں کا پڑا بھاری ہوگا ان کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ میرے بھائی، میرے بیٹے، میری پیاری بہن، میں قربان جاؤں نبی پاک پر۔ آپ نے ہدایت عطا فرمائی کہ تیرا نیکیوں کا پڑا کس طرح بھاری ہو سکتا ہے، تیرے گناہ کے پڑے کس طرح سے کم ہو سکتے۔ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گناہ کس طرح کم ہوں گے؟ نبی پاک نے فرمایا، او سوال کرنے والے، تو استغفار کی کثرت کیا کر، استغفار کی کثرت سے اللہ تیرے گناہوں کو کم کرتا جائے گا، تیرے گناہ کا پڑا ہلکا ہو جائے گا۔ یہ استغفار کتنی بڑی نعمت ہے۔ نبی پاک فرماتے ہیں میں روزانہ 70 بار استغفار کرتا ہوں۔ ہمارے نبی تو معصوم ہیں، انبیاء کرام ساری پاک اور معصوم ہوتے ہیں۔ کوئی یہ خیال نہ کرے جب اللہ کا نبی معصوم ہوتا پھر استغفار کیوں کرتا ہے۔ یہ جان لو نبی استغفار کرتا ہے عاجزی انکساری کے لیے، اللہ اس نبیوں کے رتبوں کو اور بلند کر دیتا ہے۔ اور ہم جیسے گناہگار جب اللہ سے مغفرت مانگتے ہیں، گناہ پہ نادم ہو کے توبہ کرتے ہیں، ہمارا استغفار پڑھنا ہمارے گناہوں کی بخشش کا وسیلہ بن جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، میرے صحابہ اگر تم استغفار نہیں کرو گے اللہ تمہارے گناہ کیسے معاف کرے گا؟ معلوم یہ چلا یہ کنڈیشنل عمل ہو گیا، یہ شرط لگ گئی، جو اپنے گناہ پہ اللہ سے مغفرت مانگے گا اللہ اس کے گناہ معاف کرے گا، اور جو گناہ تو کیے ہیں لیکن اللہ سے مغفرت نہیں مانگتا، گناہ سے توبہ نہیں کرتا، نبی پاک کے فرمان کے مطابق اس کے گناہ بھی معاف نہیں ہوتے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک، نبی پاک تشریف فرما ہے، سائل نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، میں چاہتا ہوں اللہ اس کا رسول میرے دوست بن جائیں۔ کون ہم میں ایسا بندہ ہے، کون ایسی بندی ہے جو نہ چاہتا ہو اللہ میرا دوست بن جائے، نبی پاک میرے دوست بن جائیں؟
قربان خدا کے رسول پر حل عطا کر کے چلے گئے. جب پوچھا یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں اللہ اس کے رسول میرے دوست بن جائیں، تو رسول پاک نے فرمایا سن، جن کاموں کو اللہ اس کا رسول پسند فرماتے ہیں تو کرنے لگ جا، اور جن کاموں کو اللہ اس کا رسول ناپسند کرتے تو ان کو چھوڑنے لگ جا. اللہ اس کا رسول تیرے دوست بن جائیں گے. میرے بھائی، میرے بیٹے، میری پیاری بہن، علماء کرام تحریر فرماتے ایک شخص نے اپنی بیوی کو اپنی آغوش میں لیا، خوش گپیاں کر رہا ہے، اسے محبت کا اظہار کر رہا ہے، اسے پیار کر رہا ہے، بیوی بھی محبت کا اظہار کر رہی ہے، دونوں اپنے کاموں میں مشغول ہیں، لیکن دونوں اللہ سے غافل، اللہ کے ذکر سے غافل، اللہ کی اطاعت سے غافل. اللہ نے بہترین مقام دیا، ہزاروں نعمتوں سے نوازا، لیکن اللہ کو بھولے ہوئے تھے. علماء کرام فرماتے ہیں زندگی غفلت میں گزر رہی تھی، گھڑیاں گزر رہی تھی، نہ بیوی کو احساس تھا ایک دن مرنا ہے، نہ شوہر کو احساس تھا ایک دن موت آنی ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، نیکی بدی کا حساب و کتاب دینا ہے. دونوں بیٹھے ہوئے خوش گپیاں کر رہے ہیں، آخرت کو بھولے ہوئے. شوہر نے دیکھا سامنے ایک ہٹا کٹا بہت ہی وحشتناک مرد آ رہا ہے. اس نے دیکھا یہ میرے گھر میں، اور پھر ہم تو خلوت میں میاں بیوی آپس میں بیٹھے ہیں، یہ جرت میرے گھر میں آئے. علماء کرام فرماتے ہیں جیسے اس کی نظر اس مرد پر پڑی، یہ تیش میں آ کے کہتا میرے گھر میں تو کون ہوتا ہے بغیر اجازت کے اندر آیا ہے. آنے والے نے کہا یہ تیرا گھر نہیں ہے، اللہ نے تجھے کچھ دنوں کے لیے عطا کیا ہے، جس کا گھر ہے اس کے حکم پر میں یہاں آیا ہوں. کہا کیا مطلب؟ کہا میں عزرائیل علیہ السلام ہوں، تیری روح قبض کرنے آیا ہوں. کہتا ہے تھوڑی مہلت دے دے، میں گھر والوں کو وصیت تو کر دوں. اس نے جواب دیا اللہ کی قسم میں صرف اللہ کی اطاعت کرتا ہوں، مجھ سے کوئی زور آور نہیں ہے، ایک لہجہ نہیں ہے تجھے میں مہلت دوں. اس کی گردن اکڑنے لگی، اس کی آنکھیں پھیلنے لگی، اس کا جسم بل کھانے لگا. بیوی کھڑی دیکھتی رہ گئی، دھم کر کے زمین پہ گرا. گرتے ہی کہتا ہے کہاں لے جاؤ گے؟ عزرائیل علیہ السلام نے فرمایا جو تو عمل کرتا رہا تجھے وہاں پہنچا دوں گا. اس کی چیخ نکل گئی کہ عمل تو میرے پاس اچھے ہے ہی نہیں، میں نے تو ساری زندگی گناہ کی، اللہ کی نافرمانیاں کی. کہا پھر جان لے اب میں تجھے انہی کے پاس لے جاؤں گا جو دنیا میں تو کرتا رہا تھا. گردن پہ جھٹکا لگا، روح نکلی، مر گیا. ہر ایک کا انجام یہی ہے میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے اور میری پیاری بہن. قرآن پاک پڑھ، اللہ نے اعلان کر دیا اِنَّا رحمت اللہ قریب من المحسنین. اور لوگوں شک نہ کرنا، اللہ کی رحمت تو اللہ کے نیکوکار اور محسن مرد یا عورت ہو ان کے ساتھ ہوتی ہے. اللہ ہمیں بھی نیکوکار اور محسنین کے گروہ میں شامل کرے، تاکہ وہ زندگی جہاں موت نہیں آئے گی وہ زندگی سنور جائے. وما توفیق الا باللہ. میری پسندیدہ ایئر لائن ہے پی آئی اے. پی آئی اے دے رہا ہے آپ کو ہر ٹکٹ پر گولڈ سیو کرنے کا موقع. میری طرح آپ بھی پی آئی اے کو اپنے سفر کے لیے منتخب کریں اور پاکستان اور اس کے قومی اداروں کو مضبوط اور مستحکم کرنے میں اپنا کردار نبھائیں. آؤ مل کر بنائیں پاکستان. Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.